تمہیں میں نے کہا تھا گاڑی میں بیٹھو، تمہیں سنائی نہیں دیتا ایک بار میں؟ جاؤ یہاں سے۔ ولید کے ہاتھ میں گن آنکھوں میں غصہ تھا، اور پہلی بار اس طرح سے وہ چلایا تھا بیبی ڈول پر ہور کے اگلے لفظوں سے ولید کی گن نیچے گر گئی تھی۔ تم نے مار دیا اسے اینجل؟ ولید نے اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن ہور پیچھے ہو گئی تھی۔ نہیں سر، نے نہیں مارا، میں نے مارا اسے۔ اگر میں نہیں مارتا تو یہ سر کو نقصان پہنچا دیتا۔ اینجل تم ٹھیک ہو؟ ہور ڈر کر ولید کا چہرہ اس کے ہاتھ دیکھنے لگی تھی۔ ایم سو سوری اینجل، تمہیں میری وجہ سے چوٹ لگی؟ شش گاڑی میں بیٹھو۔ اس بار ہور بنا کچھ کہے گاڑی میں بیٹھنے چلی گئی تھی رخسار کے ساتھ۔ اگر پھر سے ایسا ہوا تو یہی ہوگا، سنا تم سب نے؟ ولید وہاں کھڑے تمام لوگوں کو دھمکا کر چلا گیا تھا۔ میں تو اب کبھی بات نہیں کروں گی ہورائن سے، کل کو کچھ ہو گیا تو؟ صدرہ ابھی بھی مہک اور ریان کے ساتھ وہیں کھڑی تھی۔ میں بھی، اور میں بھی۔ مہک اور ریان نے بھی ہاں میں جواب دیا تھا۔ ویسے ولید شاہ ہے بہت ڈیشن۔ ہاں نا، میں نے تو ابھی لائیو دیکھا، پہلے بہت کچھ سن چکی تھی اپنی آپی سے۔ دونوں اپنی گرلز ٹاک میں ریان کو بھول ہی گئی تھی۔ کیوں، ان کا بھی کرش تھا؟ ریان نے تنزیہ پوچھا تھا۔ اسے صدرہ کے منہ سے ولید کی تعریف بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ہاں 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 ریان جیلس ہو رہا صدرہ۔ شٹ اپ ریان، وہ ملائکہ شاہنواز کی دوست ہے۔ اب یہ ملائکہ کون ہے؟ اففو، مہک تمہیں نہیں پتا ملائکہ ولید کی منگیتر ہیں۔ اور تینوں چپ ہو کر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے تھے۔ اور نورائن ولید شاہ کے ساتھ رہتی ہے۔ او وہ میرے خدایا، جس طرح نور بتاتی تھی۔ ولید شاہ ایک الگ انسان بنا ہوا بیبی ڈول کے سامنے صدرہ پاس کرسی پر بیٹھ گئی تھی، اور نورائن نہیں جانتی۔ اس بار تینوں کے چہرے پر بہت فکر تھی اس بچی کے لیے۔ گاڑی سے اپارٹمنٹ کے راستے تک ہو روئے جا رہی تھی، اور ولید کو پھر سے اس زیان پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے پھر سے اٹھا کر مارتا۔ پلیز چپ ہو جاؤ بیبی ڈول۔ اینجل میں نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا اسے۔ پھر اس نے ہور ولید کے کوٹ سے اپنا ناک صاف کرتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ اب کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اینجل تمہاری ٹائی دے دو مجھے، ناک صاف کر لو۔ یہ لو۔ ولید نے اپنی ٹائی اتار کر اسے دے دی تھی۔ اب رونا بند نہیں کیا تو باہر گھومانے نہیں لے کر جاؤں گا۔ پر اینجل مجھے پیزا کھانا ہے۔ اچھا وہ بھی کھائیں گے؟ اور اینجل آئس کریم؟ ہاں 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 وہ بھی۔ یہ کبھی مچور نہیں ہونے والی میری بیبی ڈول۔ ولید ہنستے ہوئے بیبی ڈول کو دیکھ رہا تھا۔ اینجل آج گھر آؤ گے؟ سوری بیبی ڈول، ایک ضروری میٹنگ میں ہوں۔ ہم ہو کے اینجل پلیز ناراض مت ہو، کل ہم مووی دیکھنے جائیں گے۔ ولید کو اس کی مدھم آواز سے پتا چل گیا تھا کہ وہ ناراض ہو گئی تھی۔ گڈ نائٹ، ہور نے فون کاٹ دیا تھا۔ دوسری طرف ولید نے غصے سے موبائل بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ ایک اور جھوٹ بول دیا بیبی ڈول سے۔ ولید نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ فائنلی، آج تمہاری کوئی میٹنگ نہیں ہے؟ ملائکہ ولید کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ کیا بات ہے؟ ڈنر نہیں کرنا سب کے ساتھ تم نے؟ ولید اپنی فائلز اپنے کپبورڈ میں رکھ رہا تھا کہ ملائکہ نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ آج ڈنر میں تمہیں کھانے کا ارادہ ہے؟ اچھا جی، ہاں جی۔ ملائکہ اس کی فائل کھینچ کر اسے بیڈ پر بیٹھا چکی تھی۔ ارادے نیک نہیں لگ رہے میڈم آپ کے؟ نہیں ہیں، تمہاری محبت نے گناہ گار کر دیا ہے مجھے ولید شاہ۔ ایک بار پھر ملائکہ کے پاس آنے پر اسے صرف اپنی بیبی ڈول کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ولید اٹھ گیا تھا وہاں سے۔ پلیز ملائکہ، ابھی نہیں۔ کیا بات ہے؟ ولید کب سے نوٹ کر رہی ہوں، کیوں اتنی دوریاں بڑھا رہے ہو؟ ملائکہ بھی اٹھ گئی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، بس تھک گیا ہوں۔ بیک ٹو بیک میٹنگز ہیں تو کیوں کر رہے ہو اتنا کام؟ یا تمہاری زندگی میں کوئی اور آ گئی ہے؟ ملائکہ کے الزام پر ولید حیران تھا اور غصہ بھی۔ یوں ملائکہ، تم ولید شاہ کی محبت ہو سنا تم نے؟ کوئی نہیں ہے میری دل میں تمہارے سوا۔ ولید نے غصے سے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا تھا، پر بار بار اس کا دل اسے جھوٹا کہہ رہا تھا۔ ان دونوں کے چہروں کے درمیان باقی کا فاصلہ ملائکہ نے کم کر دیا تھا، اور پھر ملائکہ کا شک اس کا وہم بن گیا تھا۔ ولید شاہ کی بانوں میں مہرو، اب تو عدیل بھی خوش ہے۔ اب کیوں تم اس طرح سے خفا ہو مجھ سے؟
عدیل کتنا خوش ہے۔ میں جانتی ہوں۔ کیا جانتی ہو تم؟ تمہیں پتا بھی ہے زکیہ کتنی اچھی لڑکی ہے، تمہاری دونوں بہو۔ شاہ جی، ولید کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک۔ مہرنسا نے پہلی بات وجاہت کی بات کاٹ دی تھی۔ ہو جائے گی، جب جہاں جس وقت کہوں گا۔ میرا بیٹا اسی وقت نکاح کرے گا۔ ملائکہ سے اتنے بڑے بول نہ بولا کرے، یہ وقت بتائے گا آپ کو۔ مہرنسا وجاہت شاہ کو گہری سوچ میں مبتلا کر گئی تھی۔ صدر آپ تینوں مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ریان بھائی، پلیز نورائن سر ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، لیکچر پر دھیان دو، صدرہ نے بہت بے رخی سے کہا تھا، اور اپنی سیٹ پر سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ تو مجھ صدرہ، اتنی روڈلی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہے، تم نے اسے رولا دیا ہے، تم آرام سے بھی کہہ سکتی تھی۔ مہک اور ریان صدرہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، پر اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات تھی، اور وہ کل رات کی گفتگو تھی جو اس نے اپنی سہا آپی سے کی تھی۔ ملائکہ اور ولید کے رشتے کو لے کر میں اس سے بریک میں بات کر لوں گی۔ پر لیکچر ختم ہوتے ہوئے اور کلاس سے باہر بھاگ گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ کہاں کھوئی ہوئی ہو تم؟ وہ جو وہاں بیٹھی ہے، اس کے فیوچر کا سوچ رہی ہوں، صدرہ سامنے دیکھ کر کہتی ہے۔ مہک سے، او نورائی۔ وہ دونوں سیڑھیوں پر بیٹھی تھی اور ان کے سامنے کچھ فاصلے پر اور بینچ پر بیٹھی تھی، رو رہی تھی۔ بات کیا ہے؟ میں نے کل سہا آپی سے بات کی، میں نے خود بات شروع کی تھی۔ او کیا تم نے بتا دیا؟ مہک تمہیں میں اتنی بیوقوف لگتی ہوں جو انہیں جا کے بول دیتی کہ آپ کی دوست ملائکہ کا منگیتر ولید شاہ اس کے ساتھ ایک لڑکی رہتی ہے اور اس کا نام نورائن ہے، اور وہ میری دوست ہے۔ صدرہ ایک سانس میں سب بولی تھی۔ سانس لو۔ جب میں نے بات شروع کی کہ میری دوست بتا رہی تھی کہ ولید شاہ کا افیر چل رہا ہے، تو پتا میری بہن نے کیا کہا مجھے؟ کیا کہا؟ میری آپی نے کہا کہ ملائکہ کے علاوہ ولید شاہ کی زندگی میں نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہوگا۔ ولید شاہ میڈلی ڈیپلی اور جو لفظ کسی عاشق کا عشق بیان کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں، میری آپی نے وہ سب ولید شاہ کی محبت بیان کرنے میں کہی کل رات، اور کہا اس سے بھی کہیں زیادہ محبت ولید شاہ ملائکہ سے کرتا ہے۔ صدرہ کی بات پر مہک چپ ہو گئی تھی۔ صدرہ میں نہیں مانتی، پیار وہ تھا جو کل ولید شاہ نے دکھایا۔ بیبی ڈول کو تکلیف ہوئی تو ولید شاہ نے کس طرح اس کا ہاتھ توڑ دیا تھا۔ مہک ولید شاہ نورائن کو لے کر پوسیسر ہے، وہ محبت نہیں کرتا نور سے۔ صدرہ یہ پوسیشن ہی محبت ہے۔ مہک مجھے کیوں لگتا ہے اس محبت میں دل نورائن کا ٹوٹے گا؟ کیوں میں ملائکہ کو انسلٹ کر دیتا ہوں؟ کیوں میں بیبی ڈول سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیوں ملائکہ کو شادی کے لیے اور انتظار کروا رہا ہوں؟ کیوں جب جب ملائکہ کے قریب جاتا ہوں تو نورائن کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے میرے سامنے؟ آج بیبی ڈول کو میں نے پک کرنا تھا۔ کالج سے ولید آفس سے بھاگ گیا تھا جلدی میں، سب ورکرز اسے دیکھ رہے تھے، جس طرح جلدی سے وہ سیڑھیاں اتر کے باہر گیٹ کی طرف بھاگا تھا۔ ہے بیوٹیفل، ولید نے بیبی ڈول کو بنچ پر بیٹھے دیکھ لیا تھا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ فلرٹ کر رہے ہو اینجل؟ ولید حیرانی سے اسے دیکھنے کے بعد ہنسنے لگ گیا تھا۔ بیبی ڈول سچ میں مچور ہو رہی ہے۔ اینجل مجھے گھر جانا ہے۔ وہ رونے لگ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ پلیز اینجل مجھے نہیں، پہلے بتاؤ مجھے۔ ولید کی آواز میں سختی آ گئی تھی۔ کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا اینجل۔ پر کیوں بیبی ڈول؟ تمہارے دوست کہاں ہیں؟ وہ سب بات نہیں کرنا چاہتے۔ کل جو ہوا اس کے بعد، ولید اس کا چہرہ اپنی طرف کر کے اس کے آنسو صاف کرتا ہے، کل کچھ نہیں ہوا تھا میری پری۔ اینجل سب ڈرنے لگ گئے ہیں مجھ سے۔ ولید کے پاس جواب نہیں تھا کہ اتنے میں پیچھے آواز آتی ہے۔ کس نے کہا؟ اور تم سے ڈرے گے؟ پدی سی ہو ہمیں ڈراؤ گی؟ صدرہ ہور کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اور نہیں تو کیا، تم چھوٹی ہو ہم سے، تم ڈرا کرو۔ مہک بھی سامنے آ گئی تھی۔ ہاں مہک کتنی بڑی چھوٹی۔ صدرہ اور مہک ہنسنے لگ گئی تھی۔ دونوں نے ولید شاہ کو پوری طرح سے اگنور کر دیا تھا۔ صدر آپ ناراض نہیں؟ مہک بھی نہیں۔ کم آن بیبی ڈول۔ صدرہ نے ہور کو گلے سے لگا لیا تھا اور سیدھا ولید شاہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس نے، اور جو اس نے دیکھا تھا، ولید شاہ کی آنکھوں میں وہ حیران رہی گئی تھی۔ ولید شاہ جتنے پیار سے بیبی ڈول کی طرف دیکھ رہا تھا،
آپ دونوں ناراض کیوں تھی؟ مجھ سے؟ کیونکہ ہمارا دل کر رہا تھا۔ کیوں صدرہ؟ ہاں بالکل، پر تم نے ایک بار منانے کی کوشش نہیں کی ہمیں۔ ایم سوری آپی، میں تم سے اب کبھی ناراض نہیں ہوں گی بیبی ڈول۔ اور صدرہ خود سے وعدہ کرتی ہے وہ اس معصوم پری کو ولید شاہ کی گرفت سے باہر نکالے گی۔ کچھ دن بعد، اینجل آج بھی نہیں آؤ گے بیبی ڈول؟ تھوڑا سا۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا اینجل۔ ہور نے روم کا دروازہ بند کر دیا تھا، اور پہلی بار وہ بچوں کی طرح ناراض نہیں ہوئی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ ولید حیران ہو کر خود سے پوچھتا ہے۔ کچھ مہینے ایسے ہی گزر گئے تھے، کہو تو اپنے پیرنٹس کو بھیج دوں۔ سچ میں؟ صدرہ نے بہت خوش ہو کر پوچھا تھا۔ ریان سے؟ ہاں سچ میں۔ مہک نے صدرہ کو گلے لگا کر بہت مبارکباد دی تھی۔ آپ دونوں شادی کر رہے ہو؟ صدرہ آپ ہی کیا، جسے پیار کیا جائے اس سے شادی ضروری ہے؟ اور بھی صدرہ کے گلے لگ کر اس سے پوچھتی ہے۔ پیار کی منزل شادی ہے۔ کیوں، کوئی پسند آ گیا ہے؟ نور میڈم، مہک کس چھڑتے ہے وہ لتچہدیتین پوچھ رہی تھی۔ آ گیا ہے؟ وٹ کون؟ تینوں نے پوچھا تھا۔ نو وے۔ پھر سے تینوں نے ایک ساتھ الگ الگ رے الف لتچہدیتین دی تھی۔ اور بہت ہرٹ ہوئی تھی جس طرح سب اینجل کو ریجیکٹ کر رہے تھے۔ وہ بہت اچھا ہے، آپ سب کو بہت پسند آ لتچہدیتین گا۔ لسن نورائی، تم اس سے پیار کرتی ہو، پر کیا پتا وہ نہ کرتا ہو۔ پر میں اینجل سے بات کروں گی۔ صدرہ آپ ہی اگر انکار ہوا تو کچھ نہیں، میں سب پہلے جیسا ہے وہ جیم الف لتچہدیتین گا۔ ہم پر تم اینجل سے بات ویسے کرو گی جیسے میں بتاؤں گی۔ اوکے صدرہ آپ ہی۔ ان مہینوں میں اسے اتنا مچور تو کر دیا تھا کہ اسے سمجھ آ گئی تھی اپنے اچھے برے کی، صحیح غلط کی، پیار محبت کی۔ ان سب میں اسے ابھی بھی وہ ایک شخص یاد آتا تھا جو عادی تھا، پر اسے نفرت بھی تھی اس شخص سے جو اسے وہاں اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ عدیل آج باہر چلے؟ زکیہ ابھی نہیں، ابھی میں یہ ایک کچھ نہیں، چلو اٹھ کر ریڈی ہو جاؤ۔ زکیہ عدیل کا ہاتھ پکڑے اسے سٹی روم سے بیڈ روم تک لے گئی تھی۔ ان مہینوں میں زکیہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی عدیل کا دل جیتنے میں، اور عدیل وہ بھی ڈھل گیا تھا۔ اس ہسپتال میں اپنی ہورائی کی زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ لوگ اسے مار دیں گے اگر اس نے ان کی بات نہ مانی تو۔ اور اب عدیل کو عادت ہو گئی تھی زکیہ کی، اور اب وہ اس حقیقت کو اپنا چکا تھا کہ زکیہ اس کی بیوی ہے۔ اور آج تم اس کلر کی شرٹ پہننا، کل ایک اہم میٹنگ ہے، اور میری بیوی میرا ٹائم ضائع کرنے میں لگی ہوئی، عدیل مذاق میں کہتا ہے۔ پر بیوی لفظ زکیہ کو جذباتی کر دیتا ہے۔ شادی کے بعد آج عدیل نے اسے بیوی کہا تھا۔ عدیل تم نے مجھے۔ زکیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کچھ بولا نہیں جا رہا تھا اس سے۔ اب رونا بند کرو زکیہ۔ عدیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بستر پر بٹھایا تھا۔ تم جانتی ہو آسان نہیں ہے میرے لیے، پر میں کوشش کر رہا ہوں۔ اب رونا بند کرو۔ ابھی نیچے نہیں گئے تو پھر سب نے کہنا ہے سارا دن ہم دونوں روم میں رہتے ہیں، اور کہیں گے تمہیں جوروں کا غلام، تم باندھ کر رکھتی ہو مجھے کمرے میں۔ دونوں ہنسنے لگ گئے تھے۔ اینجل اس بار کیا گفٹ دے رہے ہو میری برتھ ڈے پر؟ اوہ اتنی جلدی آ گئی، 21 کی ہونے والی ہوں۔ ولید کی نظروں میں بہت حیرانگی تھی۔ کب سامنے کھڑی خوبصورت لڑکی اس کی بیبی ڈول سے ایک حسین و جمیل لڑکی میں بدل گئی، اسے خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ ہم کیا گفٹ چاہیے میری می اینجل؟ مجھ سے شادی کر لو۔ ولید کچھ قدم پیچھے ہو گیا تھا۔ یس اینجل میری می، تم پاگل ہو گئی ہو شادی لائک سیریسلی بیبی ڈول؟ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں تمہارے پیار میں، یہ نہیں ہو سکتا بیبی ڈول۔ کیوں نہیں ہو سکتا یہ اینجل تمہیں پتا بھی ہے شادی کا مطلب؟ تو کیا تم نے مجھے ابھی تک 17 والی مچور بیبی ڈول سمجھ رہے ہو؟ مجھے پتا ہے شادی کا مطلب، میں نہیں کر سکتا تم سے شادی۔ ولید نے دوسری طرف منہ کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میرے لیے کوئی اور دولہا ڈھونڈو۔ جتنی سپیڈ اور غصے سے ولید نے اپنا چہرہ واپس پیچھے موڑا تھا، نورائن کے چہرے کے بالکل پاس تھا اس کا غصے والا چہرہ۔ ایسے نہ دیکھو، میں کوئی ڈرنے والی نہیں ہوں تم سے، ویسے بھی میری سب فرینڈز کروا رہی ہیں، کچھ کی تو انگیجمنٹ بھی ہو گئی ہے۔
اور میں کب تک یوں ہی رہوں گی؟ ولید بہت ہرٹ ہو گیا تھا حورائن کی باتوں سے۔ یہ بہت چھوٹی عمر ہے شادی کے لیے۔ کوئی بات نہیں، میں مینیج کر لوں گی۔ تمہیں اس لیے یونیورسٹی ڈالا تھا کہ یہ سب بکواس سیکھو۔ نہ تم شادی کے لیے ہاں کر رہے ہو اور نہ ہی مجھے کرنے دے رہے ہو۔ کب تک چلے گا؟ لگتا ہے مجھے خود ہی کوئی ڈھونڈنا پڑے گا، کوئی دولہا اپنے لیے۔ حورائن پاؤں پٹک کر ولید کے کمرے سے چلی گئی تھی، اسے شوکت چھوڑ کر۔ بیبی ڈول، سیریسلی ولید شاہ بڑی ہو گئی ہے اب وہ۔ ولید خود کو شیشے میں دیکھتا ہے، وہ ہنستا بھی ہے اور اداس بھی ہو جاتا ہے۔ کہاں آ گیا تمہارے ساتھ چلتے چلتے؟ ایم سوری بیبی ڈول، تمہاری ہر بات ہر خواہش پوری کی، پر یہ نہیں ہو پائے گا۔ میں کسی اور کے امانت ہوں بیبی ڈول، میں صرف ملائکہ سے محبت کرتا ہوں، مجھ پر اس کا حق ہے۔ ولید نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ خاموشیاں ایک راز ہیں، سینے میں دفن ہیں، خاموشیاں جو پاس ہیں۔ میں تم سے کہوں گا، بانٹ لوں گا، میں ساتھ میں تیرے۔ ملنے تو آؤ ذرا، تیری میری لپٹی ہوئی